بسم اللہ الرحمن الرحیم 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچازاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورتی اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لیے جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عیسوی میں اللہ پاک نے خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون الرشید کا اپنی کنیز مراجل سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا بھی مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پہ سوار کیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالیجا آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقلمند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ ذہین نہیں ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز میں سے آپ کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہانت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب عالی دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ پر ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر کے بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ پر اوپر ہو گئی ہو یا پھر چھت کاغذ پر نیچے آ گئی ہو۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، امین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم باخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالیجا اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر کیا معاشرہ ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا؟ آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے وہ بول پڑے، عالیجا اگر اجازت دیں تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے یہ میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ عالیجا اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر بل کے درخت میں کسی دوسرے بل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔
اب حالیجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد نے بھی حضرت بہلول کی دینائی کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔